إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم بالدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات معاون، آج کا جمعہ سورہ احزاب اور شاید اگلے بھی ایک دو جمعے سورہ احزاب کے متعلق پڑھائے جائیں. سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ خندق والے سال کے آخر میں نازل ہوئی، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. 5واں سال تھا ہجرت کا، اس کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی. اس میں بہت سارے احکامات ہیں، انتہائی اہم سورت ہے. دو ان میں مسئلے بڑے تھے. ایک مسئلہ کہ کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، یہ میرے بیٹا ہے، لیب پالے اسے بولتے ہیں، کہ اسے پالے، اپنا بیٹا نہیں کسی کو بنا لے. اور دوسرا اس میں مسئلہ شروع میں ہی وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اپنی بیوی کو کہ تم مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، یعنی میری ماں کی طرح. اسے زہار کہتے ہیں.
یہ دونوں مسائل شروع پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ احزاب جو ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں 10,000 کافر، مکے والے، طائف والے، ادھر ادھر کے قبائل سارے مل کے آ گئے۔ مدینے کے 2 اطراف یہ خندق کھودی گئی، اور یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، کیونکہ ایرانی ایسا کرتے تھے۔ 2 اطراف میں پہاڑ تھے اور 2 اطراف کھلے راستے تھے، وہاں خندق کھودی گئی۔ پہاڑوں کی طرف اس دور میں حملہ کرنا مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے پھر خندق کھودی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود کھودا کرتے، بھوکے پیاسے، باہر سے رسد کمک جو تھی وہ بند ہو گئی، آنے جانے کے ذرائع بند ہو گئے، ذریعہ معاش وہ بالکل محدود ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں باہر سے نہیں آ رہی تھیں۔ مدینے میں صرف کاشت کیا ہوتا تھا، کھجوریں، کچھ جو کاشت کر لیتے تھے۔ گندم تو بہت کم ہوتی تھی، گندم آتی تھی یمن سے، صنعاء سے، مسیلمہ کذاب کا جو علاقہ ہے وہاں سے آتی تھی۔ تو مدینہ انتہائی تنگی کے حالات میں تھا، اللہ کے رسول وہ بھوکے ہوتے تھے اور صحابہ کرام بھوکے ہوتے تھے۔ اسی حالت میں خندق کھودی جا رہی تھی۔ اسی میں آپ کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ خندق کھود رہے تھے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہوں نے محسوس کیا کہ بھوک بہت، اللہ کے رسول کو شدت کی بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، یہ انتہائی بھوک کی علامت ہے کہ اپنے جسم کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھ لیں۔ تو اپنی بیوی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو میں نے محسوس کیا ہے کہ بھوک ہے، تو آپ کی ہم دعوت کر دیتے ہیں، تو عام کھانا کھلاتے ہیں۔ تو پھر وہ جابر آ کے کہنے لگے، تو ایک انہوں نے کہا 4 یا 5 کلو کا وہ جانور تھا چھوٹا، بہما اسے عربی میں بولتے ہیں، وہ تھا، کوئی 3-4 کلو وہ آٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا کوئی 5-10 افراد آ جائیں گے۔ اس دور میں خوراک بھی زیادہ ہوتی تھی، افراد کی خوراک زیادہ ہوتی تھی۔ تو آج تعداد زیادہ ہے اور خوراک کم ہو گئی ہے، عام طور پہ 1 پاؤ کا حساب لگاتے ہیں اگر آپ پکانا چاہیں۔ تو اس دور میں 1 کلو آرام سے کھا جاتے تھے۔ اس نے کہا 4, 5 یا 10 افراد آ جائیں گے۔ اس نے آ کے آپ کو جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، تشریف لائیں۔ تو آپ نے وہی کام روک دیا، ساروں جتنے کام کرنے انہوں نے کہہ دیا جی جابر نے ہماری دعوت تیار کی ہے۔ اب وہ 70, 80, 100, 200 افراد تھے، تو سارے چل پڑے۔ تو جابر گھبرا گئے، تو واپس پلٹے بڑی تیزی سے، تو بیوی کو کہنے لگے کہ وہ جو سارے آ گئے ہیں خندق والے، آپ نے فرمایا تھا کہ یا اہل خندق، اے خندق والو، ان جابر نے جعل سورن، انہوں نے ایک دعوت تیار کی ہے، تو آؤ چلتے ہیں۔ تو جب بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا اللہ کے رسول خود ہی آ رہے ہیں اتنے افراد کو لے کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہاں جی خود ہی۔ انہوں نے کہا پھر اللہ ہی انتظام کرے گا۔ پھر آپ نے پیغام بھجوایا کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا اتارنی نہیں ہے، میرے آنے سے پہلے روٹی نہیں پکانی۔ پھر آپ تشریف لے آئے، آپ نے اپنا لعاب جو تھا وہ سالن میں ڈالا، اور پھر وہ جو روٹی تھی اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ آپ نے کہا یہ بناؤ اب روٹی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے رہے، 10-10 افراد آتے رہے، کھاتے رہے۔ وہی 5 کلو وہ کفایت کر گیا سینکڑوں افراد۔ تو جابر کہتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو گیا کھانا، یعنی کھلا لیا، تو ہم نے دیکھا کہ ہنڈیا ویسی کی ویسی، آٹا ویسے کا ویسے، یعنی جتنا شروع میں تھا شاید اس سے زیادہ تھا۔ تو یہ
غزوہ احزاب اس میں یہ واقعہ پیش آیا. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ کوئی نہیں بچتا تھا, سارے ہی فوت ہو رہے ہیں. 3 بیٹے تھے, تینوں فوت ہو گئے. تو زید بن حارثہ یہ باہر سے آئے تھے. حضرت خدیجہ ان کے رشتہ دار تھے, ان کے یہ غلام بنے تھے, ہے آزاد تھے. لیکن اس دور میں جیسے جانوروں کو بیچا جاتا ہے, انسانوں کو بیچا جاتا ہے. یہ تو اسلام نے مہربانی کی ہے کہ کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اسلام نے یہ قانون مقرر کر دی کہ اگر آپ کسی آزاد کو غلام بناتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے اختیار استعمال کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر کا فرمان تھا نا, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کے لیے ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے, تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا. تو یہ مشہور حضرت عمر کا قول تھا, ان کا فرمان رضی اللہ عنہ. تو آپ نے یہ حضرت زید کے گھر والے آ گئے, یہ مکے میں, یہ غزوہ احزاب سے پہلے کی باتیں ہیں, ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. حضرت خدیجہ نے حضرت رسول اللہ کو دے دیا, ان کے رشتہ دار نے حضرت خدیجہ کو, انہوں نے پھر آپ کو دے دیا. تو آپ نے پھر رکھ لیا. آپ نے کہا غلام تو نہیں میں بناؤں گا, تو میرے بیٹوں جیسا ہے. وہ جب آئے زید کے گھر والے, چچا آ گیا, باپ آ گیا, بھائی آ گیا. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کو جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا ہمارا بھائی آپ کے پاس ہے. چچا نے کہا بھتیجا آپ کے پاس ہے. آپ نے کہا یہ بیٹا ہے, اس سے پوچھو, اگر یہ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں. تو حضرت زید نے کہا کہ میں اللہ کے رسول پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. باپ کو بھی ٹھکرا دیا, بھائی کو ٹھکرا دیا, چچا کو ٹھکرا دیا, وہیں رہے. کہنے میں نے نہیں جانا, اس سے اچھا آدمی کہاں ملے گا. یہ تو اپنے غلاموں کو ویسے سمجھتا ہے جیسے اپنا بھائی ہوتا ہے. تو پھر آپ نے پھر مسرت کے انداز میں پھر آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ زید میرا بیٹا ہے. آج زید میرا بیٹا ہے, اس کو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہا جائے گا. تو یہ آپ نے اعلان کیا, یہ مشہور ہو. ہجرت کے 5ویں سال کے اینڈ تک زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ ہم زید کو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے, حتیٰ کہ یہ سورہ احزاب کی آیات اترے. یہ سب سے اہم مسئلہ تھا. اچھا, آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا, ان کا نکاح کر دیا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ. یہ قریشی تھیں, ہاشمی تھیں, اور انتہائی خوبصورت. زید بھی خوبصورت لیکن خاندان کوئی نہیں تھا. تو آپ نے کہا نہیں میں نے شادی کر دی ہے, اپنے پھوپھی کی بیٹی کو کہا تیرے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپس میں نباہ نہ ہو سکا, آپس میں رہ نہ سکی. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا. بیٹا وہی ہے جو آپ کے نطفے سے پیدا ہو, بیٹا وہی ہے جو آپ کے بستر پہ پیدا ہو, بیٹا وہی ہے جو آپ کی بیوی جس کی ولادت اس سے ہو, اس کے علاوہ بیٹا کوئی نہیں ہوتا. یہ جی میرا چچا ہے, جیسے ہمارا معاشرہ کا چچا ہے, یہ میرا تایا ہے, یہ میرا بھائی ہے جی, یہ میری بہن ہے جی. تو یہ جو رشتے بنے ہوئے ہیں یہ سارے بے بنیاد. کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے جب تک اس کے باپ کے نطفے سے نہ ہو یا ماں نے اس کو پیدا نہ کیا ہو. کوئی اس وقت تک آپ کا چچا نہیں ہے جو آپ کے دادے کی اولاد میں سے نہ ہو. کوئی آپ کی بہن نہیں ہے جو آپ کے باپ کی وہ نطفے سے نہ ہو, نکاح کی صورت میں نہ ہو. یہ دنیا میں جتنے رشتے لوگوں نے بنائے, یہ بھی میری بہن بنائی ہوئی ہے, اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے, اور یہ مکے والے ایسے ہی سمجھتے تھے, مکے والے ایسے ہی سمجھتے تھے. ایک تو یہ مسئلہ کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا کہتے بیٹا بن گیا, کسی کو باپ کہہ دیا باپ بن گیا, کسی کو چچا کہہ دیا چچا بن گیا, کسی کو ماں کہہ دیا ماں بن گیا. اور دوسرا, اگر کسی نے کہہ دیا کہ میری بیوی مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں, جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوی مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں ہے, عرب سمجھ لیتے تھے کہ وہ اب بیوی نہیں, اس کو طلاق ہو گئی.
اب وہ بیوی نہیں رہی، اس کو طلاق ہو گئی. یہ دونوں اس وقت یہ مسائل عرب اس کو اعتقاد کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے ذریعے دونوں مسئلوں کا حل پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا وہی ہے جو آپ کے نطفے سے ہے، وہ بیٹا نہیں ہے اس لیے جو باعث سے بنایا گیا ہو. اس لیے زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ یہ ہے. ہاں وہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا آزاد کردہ ہو سکتا ہے، آپ کا وہ تعلق دار ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کے نطفے سے نہیں. اور اس کی پھر وضاحت کیسے کی کہ اس کی بیوی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بنت جہش، ان کا نکاح جو ہے ان کی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کر دیا. زوجناکا قرآن کے سورہ احزاب کے الفاظ کہ پیغمبر آپ گھبراتے تھے، اس لیے گھبراتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اللہ نے کہا نہیں، یہ تیری بیٹا ہے ہی، تیرا کلمہ گو ہے، تیرا عقیدت مند ہے، تو نے پالا ضرور ہے، پرورش کی ہے، لیکن بیٹا نہیں ہے. اس کی بیوی سے تیری شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ امت پہ کوئی تنگی نہ رہے. بے بنیاد رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے زنا کی صورت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جس کو جب کہہ دیا جی میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میرے بیٹی کی طرح ہے، بیٹی کی طرح ہے، شیطان تو غالب ہوتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرت صفیہ آئی ہیں، آپ کی بیوی، وہ آپ کے پاس آئی تو آپ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں. دو انصاری آدمی گزرے صحابہ میں سے، تو بڑی تیزی سے دیکھ کے گزرنے لگے تو آپ نے ان کو روکا. آپ نے فرمایا کہ میری بیوی ہے. میں نے کہا اللہ رسول آپ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت کے پاس کھڑے ہو، یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہے انسان سے ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. انسان کے جسم میں شیطان اثرات داخل کر دیتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ علیحدہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ کہنا جی میری بہن ہے، یہ کہنا میری بیٹیوں کی طرح، یہ کہنا میری ماں کی طرح، نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا، اپنی طرف سے کوئی رشتہ نہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ آپ کے بارے میں تو تصور نہیں تھا کہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پہلے بعد والے گناہ معاف میرے اور آپ کے لیے. آپ سے پوچھا تھا شیطان آپ پہ بھی ہے اللہ کے رسول، آپ کے لیے بھی اللہ نے؟ شیطان فرمایا ہاں فاسلم، میں محفوظ ہو گیا ہوں. ایک ترجمہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ مطیع ہو گیا ہے، ولا یامرنی الا بخیر، اب وہ مجھے اچھائی کا ہی کہتا ہے. تو یہ جو رشتے ہیں معاشرے میں بنائے ہوئے ان کی کوئی بکت نہیں. ہاں آپ کسی سے عقیدت کر سکتے ہیں، آپ کسی پہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی بیوہ کو خرچ دے سکتے ہیں، آپ کسی بیٹی، آپ کسی کو کہہ میری بیٹیوں جیسی ہے تو یہ نہیں کہ بیٹی بن گئی. ہاں اس کے آپ جہیز میں آپ اس کی شادی میں تعاون کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے چہرے کو دیکھنا، کسی غیر عورت کے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے قوانین ہیں، اسلام کے قوانین ہیں، جن کی جب خلاف ورزی ہو تو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زنا قرآن کہتا ہے، کہیں نہیں کیا کہا قرآن نے لا تزنوا، یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ. یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، یہ فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جائے وہ گویا کہ زنا کرنا ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور ہم اپنی خواہشات کا، کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے بوڑھے، کتنے ایسے شادی شدہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے زنا کے راستوں پہ چلتے. کتنے کوٹھے آباد ہوئے ہر شہر میں، کناروں پہ بنا دیے گئے.
منڈیوں کے نام پہ پہلے لاہور میں ایک ہوتا تھا، پھر ہر شہر میں پھیلا دیا گیا، اور وہ امت مسلمہ کے وہ نوجوان جن کو اپنی قوت بڑا ناز، جن کا کام یہ تھا کہ فلسطینیوں کی مدد کرتے، جن کا یہ کام تھا کہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جن کا کام یہ تھا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں مگن کرتے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے اللہ کو جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو دے گا کہ جس کو ایک عورت ذات امرأۃ ذات منصب و جمال وقال انی اخاف اللہ، اس کو بڑے خوبصورت عورت، بڑے مرتبے والی، بڑے پیسے والی، بڑی جائیداد والی دعوت گناہ دے، اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف کرتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن عام دن نہیں ہے، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا عقیدہ ہے کائنات میں ہر بندے کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، صبح شام ہو سکتی ہے، شام صبح ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن آپ نے فرمایا اللہ اپنے عرش کا یا اپنی رحمت کا اسے سایہ عطا فرمائے۔ جو جوانی میں بچ گیا تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، اس کی بیوی سے شادی کروائی اللہ تعالیٰ نے۔ واحد یہ شادی ہے اللہ کے رسول کی جو قرآن میں جس کے بول اللہ نے بولا ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی خواہش ان سے پوری کر لی، طلاق ہو گئی، اس کے بعد پیغمبر ہم نے آپ کی شادی اس عورت سے کر دی ہے جو زید کی بیوی ہے، جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت نمبر 4 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی انصاف والی بات۔ کتنے ایسے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹا نہیں سمجھتے، اپنے بیٹوں کو بیٹا نہیں سمجھتے، غیروں کو بیٹا بناتے ہیں۔ بہت سی مثالیں موجود، اور بہت سے ایسے جو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتے، اپنے غیروں کو اپنے باپ بنا لیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ذاتیں اپنی، وہ ہے اور ذات کا، ہے اور ذات کا، ذات اور بنا لی۔ کئی ذات کو لوگ حقیر جانتے ہیں، تو یہ ذات کو حقیر جانتے میں اپنی ذات بدلوں، شہر بدلا، ملک بدلا، وطن بدلا، جگہ بدلی، اور باپ کو بھی تبدیل کر لیا ہے اور ذات بنا اور لیا۔ رسول کائنات کی حدیث سن لیجئے، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو پتا ہو کہ میرا باپ اور ہے اور وہ کہتا کسی اور کو ہو، یعنی ذات اور ہے اور کہلواتا اور ہو، فرمایا اس شخص پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ذاتیں تبدیل کرنے والے، ذات اور ہے کہنا اور، چھوٹی ذات کوئی، یہ اللہ نے بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ ذاتیں کس لیے بنائی؟ تاکہ پہچان، تاکہ ایک دوسرے سے تعارف ہو۔ عزت اس کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا، اس کی عزت ہے۔ ہم اس لیے کہ چھوٹی ذات ہمارے مطابق سارے آدم کے بیٹے، آدم چھوٹے تھے نہیں، آدم اللہ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں سے حضرت آدم کو اللہ نے پسندیدہ صورت پہ بنایا۔ ہمارے بابا، آپ اور میں ایک ہی باپ کی اولاد اوپر سے، تو حضرت آدم اگر اشرف المخلوقات ہیں تو ہم سارے اشرف المخلوقات ہیں، کوئی بھی چھوٹی ذات کا نہیں ہے۔ یہ تو تصور ہے جو لوگوں میں پھیلے۔ اللہ نے فرمایا ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ کہا جائے۔ راج بھی تاریخ کہتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی حیل حجت نہیں، ہم تو دین کو سمجھتے ہیں کہ موم کی بتی ہے جہاں چاہے مول لیں،
وہ مسئلہ جو میرے خلاف ہو اس مسئلے کو نہیں کہ اس کا مطلب تو ایسے وہ جی یہ وہ آیات پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف بھی، وہ تو ظالم آدمی ہے جس کو پتا ہو کہ آیت ہمارے خلاف ہے تو اپنے آپ کو بدلے. ظالم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اے آیات احادیث آ جائیں اپنے مسلکوں کو نہیں چھوڑتے، نہیں میرے خلاف، یہ جی اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. نہیں، قانون اور اصول یہ ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. قرآن کہتا ہے کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس کو تسلیم نہ کرے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی، دو چیزوں کے لیے. کبھی اللہ یعنی صرف دو چیزوں کے لیے، باقی اللہ قسم اٹھاتا ہے. کبھی رات کی واللیل اذا یغشی، کبھی دن کی والنہار اذا تجلی، کبھی وما خلق الذکر والانثی، کبھی مذکر مؤنث، کبھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی صبح کی، کبھی شام کی، کبھی دوپہر کی، کبھی رات کی، کبھی مشرق کی، کبھی مغرب کی، کبھی شمال کی، کبھی جنوب کی، کبھی سرایہ کی پستوں کی، کبھی سریا کی انتہاؤں کی، کبھی عرش معلیٰ کی. ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن دو چیزوں کے لیے اللہ نے قسم کھائی اپنی ذات کی. ایک قیامت کے لیے فوربک لنسألنہم اجمعین، کہ اللہ کے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت کا دن مقرر ہوگا، لوگوں سے سوال ہوگا. اور دوسرا محمد رسول اللہ کے لیے قسم کھائی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم مما قضیت من حالت مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ رب اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو محمد کائنات کو اپنے درمیان منصف تسلیم نہیں کرتا. آپ کے فیصلے کے بعد کسی بات کی اہمیت نہیں رہتی. تو آپ نے شادی پھر کی حضرت زینب بنت جحش سے، اور ایک اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے مومن. اللہ کے رسول کو استثناء دیا گیا کہ آپ زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. آپ کے نکاح میں اس وقت 4 عورتیں تھیں جس وقت یہ صورت نازل ہوئی. حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی، حضرت سودا، حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے شادی کی، پھر حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ. 4 بیویاں آپ کے نکاح میں اس وقت تھیں. حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن اجمعین. اور تمام سے راضی ہو. تو یہ 5ویں شادی آپ نے کی حضرت زینب بنت جحش سے. لوگوں میں یہ تصور توڑا کہ نبی جو ہیں وہ لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہیں احکام کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں 6 نمبر آیت میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی جو ہیں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور ان سے کبھی دنیا میں شادی نہیں کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی. آپ کی وفات کے بعد حرام کر دیا گیا کوئی مومن کسی نبی کی بیوی سے شادی مت کرے، یہ تمہاری مائیں، اور مائیں ایسی پاکیزہ مائیں. کتنے ایسے کمینے بدبخت جو اپنی نبی کی بیویاں جو کہ ان کی مائیں ہیں ان کا نام لے کے مجمع میں محرم آنے والا ہے، اور وہ بے غیرت اور بے شرم. یاد رکھیے جو نبی کی بیویاں اور مومنوں کی ماؤں کے بارے میں ذرا بھی بدتمیزی کرے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حکم نہیں، اس کے لیے ذرا بھی نرم الفاظ نہیں ہے. کوئی میری ماں کے بارے میں کہے مجھے غصہ آتا ہے، اور مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی بدبخت گفتگو کرے ہمیں غصہ نہ. ایمان کھولتا ہے، اور اس کو باقاعدہ مذہب کا نام دیا گیا. آپ محرم میں دیکھیں گے تھوڑے چھوٹے اوقات والے بندے، چھوٹے چھوٹے قدوں والے بندے، قد میں جسم کے حساب سے نہیں کہہ رہا، علم کے حساب سے، اللہ کی معرفت کے لحاظ سے وہ بکے ہوئے لوگ
ذاکرین کے نام پہ حضرت عائشہ صدیقہ جو کوئی مومنوں کی ماں ہے ان پہ بدتمیزی کرتے، بدزبانی کرتے، ان کو گالیاں دیتے۔ ہمارے نزدیک جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ تان تشنیع کرے اس کا مسلمانوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، جو مومنوں کی ماں پہ تنقید کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس رسم کو توڑا کہ 4 جو بیویاں ہیں وہ عام مومنوں کے لیے، نبی کے لیے ہیں۔ آپ نے پھر شادیاں کی ہیں تقریباً 12 سے 13 شادیاں کی ہیں۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی اور حضرت زینب بنت خزیمہ وہ فوت ہو چکی تھی، باقی 9 بیویاں آپ کی زندگی میں موجود تھیں۔ تو یہ پھر آپ کے لیے خاص کر دیا گیا کہ آپ زیادہ شادیاں کر سکتے۔ پھر یہاں زہار کا مسئلہ کہ اگر کوئی کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم مجھ پہ میری ماں کی طرح ہے تو اس کا ہرجانہ کیا ہے، جرمانہ کیا ہے۔ اللہ نے سورہ مجادلہ میں اللہ نے وہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ بھی نہ ہو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری بہن کی طرح، تو مجھ پہ میری بیٹی کی طرح ہے، تو مجھ پہ میری ماں کی طرح ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ آدمی بسا اوقات غصے میں کہہ دیتا ہے، جیسے بسا اوقات طلاق دے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے۔ ہنستے ہوئے طلاق تھوڑا دیتا ہے، غصے میں دیتا ہے، اور غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ سمجھ لیا جائے، یہ لفظ واضح بولا جائے پھر طلاق ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، طلاق نہیں ہوتی، میرا تعلق کوئی نہیں، طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق اس وقت جب وہ لفظ بولے گا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر طلاق دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ اس پہ پورا جمعہ پڑھاؤں گا، اس پہ طلاق کے مسئلے پہ۔ تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی جیسی بنا دے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ آج کے دور میں تو ہے نہیں۔ پھر کیا ہے؟ وہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ پھر اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرے کہ وہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے، پورے 2 مہینے روزے، ایک بھی ناپا نہ کرے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، جب چاہیں بیوی کو جیسے مرضی کر دیں۔ اللہ اس پہ اتنی سختی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نکاح کے موقع پہ جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ نساء کی پہلی آیت بھی پڑھی جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ان رشتوں کو توڑنے سے بچو جن رشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ شادی آپ نے کر لی، آپ کا نکاح ہو گیا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دیا، اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قوم کا جوتا بنائیں، آپ اس کو بکت دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی میری ماں اکیلے خامد نہیں کرتی، وہ شادی کے بعد میکے بیٹھے رہنا، ہر چوتھے دن میکے کی، بھائی کو ملنے جانا ہے، بہن کو ملنے جانا ہے، ماں کو ملنے جانا ہے، باپ کو ملنے جانا ہے، بھتیجے کی شادی پہ جانا، بھانجے کی شادی پہ جانا، خرچے کا بے بنیاد مطالبے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پہ، پانی پہ، تو اس کے چیلے جو ہیں شام کو اس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، وہ کہتا ہے فلاں نے سود کھا لیا، فلاں نے جوئے کی کمائی کھائی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ایک ان میں سے وہ کہتا ہے کوئی کام نہیں کیا، شیطان کہتا ہے۔ ایک ان میں سے کہتا ہے میں نے خامد اور بیوی کی لڑائی کروائی حتیٰ کہ ان میں طلاق ہو گئی، تو وہ اٹھ کے اسے سینے سے لگاتا ہے شیطان۔ اتنا برا لفظ ہے طلاق۔ حدیث کہتی ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے حلال، طلاق دینا حلال، لیکن سب سے ناپسند کیا ہے کہ کوئی طلاق، سب سے ناپسند کیا ہے طلاق دے دے۔ حلال چیزوں میں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جائیں کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا ہے؟ طلاق، جو معاشرے میں عام پھیلا۔ عدالت میں چلے جائیں،
بیوی خامد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے، معاشرے میں مذاق بنتا ہے، مائیں آباد نہیں ہونا دینا چاہتے۔ اور جب آپ نے شادی کر دی ہے پھر تعلقات میں فرق آئے گا۔ جب میری بیٹی، جب میری بہن، میری بھی بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، جب ان کا نکاح کر دیا، باعزت طریقے سے رخصت کر دیا، نکاح ہو گیا، شادی کر دی، اب یہ کہنا جی رابطہ نہیں کرتے، اب یہ کہنا جی یہ ہو گیا، یار ٹھیک، شادی کے بعد فرق پڑتا ہے، جیسا حق ماں باپ کو ہوتا ہے اس میں پھر تقسیم ہو جاتا ہے، بیویوں کا، خاندوں کا حق ہوتا ہے، بلا وجہ اس بنیاد پہ جی فلانوں کے پہ نہیں آنے دیا، چلو جی ہم نے نہیں آنے دینا۔ خاص طور پہ مصیبت جب بچے ہو جائیں، یہ بیوی اپنے گھر میں بیٹھی اگر خامد تڑپتا ہے، اس کا گھر برباد، اور وہ ماں لے کے بیٹھی ہے اپنی بیٹی کو، بھائی لے کے بیٹھے ہیں اپنے بہن کو، باپ لے کے بیٹھا ہے اپنی بیٹی کو۔ خدا را معاشرے کو درست کریں، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نمازیں اکارت ضائع، اعمال ضائع، کہ آپ لوگوں کا حق مارتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے ایک بندہ اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو نہیں بھیجتے، کس بنیاد پہ؟ صرف کس بنیاد پہ جی معاشی حالات اس کے تنگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ، وہ تو پیٹ میں اللہ نے فیصلہ کر دیا رزق کتنا کتنا ہے، میں اور آپ کب بڑھا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں ان چیزوں سے نکلیے، اپنے آپ کو اللہ رسول کے مطیع کیجیے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کلمات بول دے کہ تو مجھ پہ میری ماں، بہن، بیٹی کی طرح ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو رشتہ دار ہیں آپس میں، رشتہ دار ہیں، یہ نیکی کریں، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، رشتہ دار ہوں یا عام لوگ، ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی ہی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی۔ جیسے میں چاہتا ہوں میری عزت ہو، ایسے مجھے چاہیے میں لوگوں کی عزت کروں۔ جیسے خامد چاہتا ہے کہ میری بیوی میری عزت کرے، اسی طرح خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کی عزت کرے۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو مارے اور شام کو پھر اس سے تعلق قائم کرے، وہ بے شرم آدمی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کی پوری ایک طرف اگر بیوی سے بے انصافی کرتا ہے، پوری ایک طرف خالد زدہ ہوگی اللہ کی عدالت میں۔ اگر کوئی خامد بیوی سے نجائز کرتا، اور اگر کوئی عورت اپنے خامد سے کا خیال نہیں کرتی، رسول اللہ نے فرمایا ساری رات میری اور آپ کی انا بڑی نہیں ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ کلمہ کہنے کے بعد میری اور آپ کی انا چھوٹی ہو جائے، پھر اللہ کا نام بڑا ہوتا ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں، کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں، اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب